السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ تمام لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 240 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور وہ بیویاں چھوڑتے ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو وصیت کرنا ہے کہ وہ 1 سال تک فائدہ اٹھائیں، بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے۔ بس اگر وہ خود نکل جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ اپنی نفسوں کے بارے میں کریں بھلائی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے شوہر وفات ہو جانے کے بعد بیوی کے بارے میں بعض احکامات کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو شوہر اپنی بیوی کو وصیت کر جائے، اور وصیت نہ بھی کرے تو اس کی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کے گھر میں رہنا ہے، اس سے، اس کے مال سے، اس کی پراپرٹی سے، اس کے گھر سے اس کو فائدہ اٹھانا ہے، اور گھر والوں کے لیے درست نہیں ہوگا کہ اس کو گھر سے نکالیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو 4 سال بھر عدت گزارنی ہے اس کے شوہر کے گھر میں، مگر یہ آیت کریمہ منسوخ ہے اور یہ حکم منسوخ ہے، اور ہم لوگ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 234 میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا، 4 مہینہ 10 دن تک اس کو عدت گزارنا ہے اس کے شوہر کے گھر میں۔ اور یہاں اس آیت کریمہ میں سال بھر ہے، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ منسوخ ہے، گرچہ یہ ترتیب میں بعد میں ہے، مگر یہ آیت منسوخ ہے اور اس سے پہلے والی آیت، یعنی جو ناسخ آیت ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب مصحف یہ ایک الگ ترتیب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور
بالکل یہ واضح ہے کہ قرآن کریم میں جو صورت یا جو آیت پہلے ہے وہ پہلے نازل ہوئی اور جو بعد میں ہے وہ بعد میں نازل، ایسا نہیں۔ مصحف کی ترتیب میں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، اسی لیے قرآن کریم کہ نزول کی ایک ترتیب ہے، یعنی جیسا جیسا اللہ رب العزت کے پاس سے نازل ہوا، اور اس کی ایک مصحف کی ترتیب ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اور یہ تو بہت واضح چیز ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت یا جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن پورے قرآن میں وہ سورت یا یہ آیتیں کہاں پر ہیں؟ 30ویں پارے میں، تو سب سے پہلے نمبر پہ نہیں ہے۔ تو ترتیب مصحف ایک الگ ترتیب ہے اور ترتیب نزول ایک الگ ترتیب ہے۔ البتہ یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو اور آپ کو کہ مصحف کی جو ترتیب ہے یہ بھی توقیفی ہے۔ اللہ رب العزت جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی، نبی علیہ السلام کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے اور کہتے یہ آیت لے جاؤ، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کی بات، فلاں صورت کی بات، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہوا کرتی۔ تو یہ ترتیب مصحف میں بلا شک و شبہ بعد میں ہے، اور جو ناسخ آیت ہے وہ پہلے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کا اس میں حکم دیا ہے وہ منسوخ ہے، اور یہ معلوم ہے سبھی کو کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو منسوخ ہو گئے۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا تھا اور بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو بدل دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں۔ تو اور قرآن کریم میں جو نسخ ہے، ناسخ اور منسوخ، اس کی 3 شکلیں ہیں۔ عام طور سے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم منسوخ ہوا تو وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی، مطلب نہ حکم موجود ہے اور نہ آیت موجود ہے۔ اور 2 مثالیں ایسی ہیں کہ آپ کے لیے بہت دلچسپ ہیں مثالیں، سبحان اللہ۔ یہ تو بھائی نارمل سی چیز ہے کہ کوئی حکم دیا اللہ رب العزت نے اور پھر اس کو منسوخ کر دیا، یعنی وہ آیت حذف ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ وہ آیت نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جو ہے کیا نام ہے اس کا ہم استقصاء کر سکتے ہیں، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لیکن 2 دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں کہ وہ منسوخ ہیں، لیکن آیت اس بارے میں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ آیت پڑھی جاتی ہے، جیسے یہ۔ اب دیکھیے اس آیت کا حکم منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت آج قرآن کا ایک حصہ ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت پر ثواب ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کا ایک حصہ ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ اور دوسری دلچسپی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی حکم باقی رہتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل فرمائی تھی اور وہ حکم تو باقی ہے لیکن آیت منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی آیت موجود نہیں قرآن میں۔ جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرے، مرد یا عورت جو شادی شدہ ہو زنا کرے ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ آپ کہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کر دیا جائے گا زنا کی وجہ سے، نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن میں ایسی آیت تھی، وہ آیت موجود نہیں، اس کا حکم باقی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہم البتۃ نکالا من اللہ، یہ آیت موجود تھی۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے
ہم نے یاد کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ سال گزر جائے تو تم لوگ کہو کہ رجم ہے ہی نہیں اسلام میں، ہم نہیں مانیں گے. تو یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آیت تو نہیں موجود ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. تو بہرحال یہ جو حکم ہے اس آیت کریمہ میں، یہ اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے اور آیت موجود ہے. اسی طریقے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں پر بیویوں کے لیے وصیت کرنے کی بات اللہ رب العزت نے کی ہے. تو وصیت ساز و سامان کی، متاع کی، مال و متاع کی، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی منسوخ ہے، یہ بھی منسوخ ہے. وصیت یہ اس وقت تھی جب میراث کی ساری تفصیلات نہیں آئی تھیں، ہر ایک کا حصہ نہیں متعین ہوا تھا کہ بیوی کا کتنا، لڑکے کتنا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا. تو اس وقت یہ وصیت کا حکم تھا کہ وصیت کر جائے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی کو باقاعدہ وراثت میں حصہ دے دیا. کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی دو حالتیں ہوتی ہیں. اگر اس کی اولاد ہے شوہر کی، تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو آٹھواں حصہ ملے گا، اور اولاد نہیں تو چوتھا حصہ ملے گا. تو ایک چوتھا حصہ ملے گا. تو یہ بیوی کا حق ہے، اس کو ملنا ہی ملنا ہے. شوہر کی اولاد ہے تو آٹھواں حصہ ملے گا، اولاد نہیں تو چوتھا حصہ ملے گا. اس سے زیادہ یا کم اس کو نہیں ملے گا. یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت افسوس کا لمحہ ہے کہ کچھ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، خاص طور سے جب ان کی اولاد نہ ہو، تو وہ سمجھتی ہیں کہ پورا مال میرا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بیوی کو کبھی بھی شوہر کے مال میں سے پورا نہیں ملے گا. اس کو یا تو چوتھائی یا تو آٹھواں حصہ یہی ملے گا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر ہر بیوی کو اس کا حق دے دیا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، اب وارث کے لیے وصیت نہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ بیویوں کو گھر سے نکالا نہیں جائے گا جب وہ عدت گزار رہے ہوں. اور ظاہر سی بات ہے یہ حکم بھی باقی ہے، گرچہ مدت گھٹ گئی، 4 مہینہ 10 دن ہی عدت ہے، لیکن اس مدت میں اس کے شوہر کے گھر سے اس کو نہیں نکالا جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مرضی سے وہ نکل کر جاتی ہے، اس کے اپنے مصلحت اور مفاد کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، جا سکتے ہیں. لیکن اس کو نکالا نہیں جائے گا، اس کو نکالا نہیں جائے گا. لیکن یہ حکم بھی اس وقت تھا جب 1 سال تھا. لیکن آج 4 مہینہ 10 دن کا جو حکم ہے، اس میں کمپلسری بیوی کو شوہر کے گھر میں 4 مہینہ 10 دن رہنا ہے. وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، وہ باہر نہیں جا سکتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست غالب ہے. یعنی کوئی اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی نہ کرے، اللہ رب العزت کے غلبہ سے آپ بچ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں حکیم ہے، حکمت والا. کوئی حکم منسوخ کرنا، آیت کو منسوخ کرنا، حکم کو باقی رکھنا، حکم کو باقی رکھنا، آیت کو منسوخ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور سارے فوائد ہے. اس میں 1 سال سے 4 مہینہ 10 دن کو کر دیا گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کو اس مبارک ماہ رمضان میں سمجھ کر پڑھنے اور اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله تعالى عالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.